اے مسلمانوں، اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے۔ اب یہ 30 اپریل اور 17 رمضان المبارک کی تاریخ میں نے اعلان تو کیا، اور یہ بار بار اس کو ہلکے میں لے کر مذاق اڑاتے۔ آج بھی یہ کہتا ہے قرآن کو گنڈوں کی کتاب، قرآن کہتا ہے وائرس ہے، قرآن کو کہتا ہے گندی کتاب۔ کہاں مر گیا تمہارا ضمیر؟ کہاں مر گیا؟ مسلمانوں، میں اب آپ سے کہتا ہوں، اس تاریخ کو میرے 3 ہی اعلان ہوں گے، مجھے پہنچنے دیا جائے، مجھے پہنچنے دیا جائے۔ اس سے پہلے اگر گورنمنٹ یا ان کے کوئی بھی دباؤ میں آ کر کے اریسٹ کرتے ہیں، اسی دن سمجھ جانا ہے مسلمانوں، اسلام کی فتح ہو چکی ہے۔ سمجھ جانا، میں اگر اندر ہوتا ہوں تو لاکھوں مسلمانوں کے اندر کا ایمان باہر آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ ایک بات یاد رکھ لینا۔ دوسری بات، اگر اس تاریخ سے پہلے حکومت اسے اریسٹ نہیں کرتی، جو روزانہ آج تک کھلے عام اس طرح کی گستاخیاں کر رہا ہے، حد ہو گئی، حد ہو گئی۔ یہاں پر ہوم منسٹر پر کوئی ٹپنی کرے تو جیل میں چلا جائے، اور یہ مسلسل 1.5 مہینے سے مغلظات بک رہا ہے، پخانہ اگل رہا ہے، اور کوئی کچھ نہیں کرتا، اس کو پوچھتا تک نہیں اس کو۔ اور اگر اس تاریخ تک یا تو اسے اریسٹ کرے، یا تو پھر اس تاریخ کو پورے ہندوستان بھر کے مسلمان کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں بیٹھے گا انشاءاللہ۔ میری اس بات پر لبیک کہتے ہیں آپ سن لیں، اس لیے کہ اب یہاں پر ہماری زمین جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مت سمجھ لینا یا زمین مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، حقوق مانگنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ارے میاں، اب تو ہمارے جڑ کی بات آ گئی ہے۔ اور مسلمانوں یاد رکھ لو، اگر تمہارا یہاں پر رسول پاک کی عزت سلامت نہیں ہے تو پھر تمہارا جینا بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں نا ہم باہر نکلیں گے تو وائلنس ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ہم یہ نہیں چاہتے فساد ہو جائے، اسی لیے تو بار بار گہار لگا رہے ہیں حکومت کو، بار بار کہہ رہے ہیں فساد کی جڑ کو اندر کرو، اسے بھونکنے سے روکو، نہیں سن رہی ہے۔ اور اس سے بھی آپ سمجھ جانا ہے مسلمانوں، حکومت کی منشا یہی ہے کہ اب یہ پورے ہندوستان میں فساد کرانا چاہتے ہیں، پورے ہندوستان کو جلانا چاہتے ہیں، ورنہ ایسے پاکھنڈیوں کو کھلے عام نہیں چھوڑتے، یہ پوری کی پوری پلاننگ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس لیے اے مسلمانوں، آج تمہارے امتحان کا وقت ہے، آج تمہارے امتحان کا وقت ہے۔ آج اگر تم اپنے گھروں میں چوڑیاں پہن کر کے بیٹھے رہے، یاد رکھ لینا بعد میں آنے والی نسلیں تمہارے منہ پر تھوکیں گی، تمہارے قبروں پر اینٹ پتھر ماریں گی، اس لیے کہ یہ نبی کا غدار ہے، رسول پاک پر بھونکنے والے کو بھی یہ پوچھ نہیں سکا۔ تمہاری نسلیں بعد میں تمہیں یاد کریں گی اس طرح سے۔ یاد رکھ لینا، یہ تاریخ یوم بدر کی جو آئے گی، یوم الفرقان 17 رمضان کی، اس دن ہر مسلمان کا کلیجہ دہل جانا چاہیے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہندوستان بھر کے ہر علاقے کے۔ اور اس پاکھنڈی سے پھر میں کہتا ہوں، تجھے جہاں کی پرمیشن ملے میرے نام سے ایک لیٹر ایشو کر کے دے دے، میرے نام سے ایک لیٹر ایشو کر کے دے دے کہ یہ مفتی سلمان اظہری آ سکتا ہے میرے ساتھ، مباہلہ بہت دور کی بات، ڈیبیٹ کر سکتا ہے، اتنا تو اعلان کر کے دے دے، پھر میں پوری دنیا کو بتا دوں گا کہ تیرا پاکھنڈ کیا ہے۔ میرے عزیزوں، میں ہندوؤں سے بھی کہتا ہوں، یہ ہندوؤں کو بدنام کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، یہ مال کا پجاری ہے، راجنیتی کھیلنے کے لیے یہ میرے نبی کو استعمال کر رہا ہے، راجنیتی کے لیے اسلام کو استعمال کر رہا ہے۔ حد ہو گئی میرے عزیزوں۔ میں حکومت سے کہتا ہوں، اگر تمہیں دشمنی ہے نا مسلمانوں سے، لو ہم سب کی جانیں اور مار ڈالو، ہمارے نبی پر نہ بھوکو، اسلام کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ۔ اتنی غلیظ باتیں وہ بک گیا۔ مجھے بتاؤ، پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے کبھی ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کو چھیڑا آج تک؟ مجھ سے سنا آپ نے کہ ہم گالیاں دے رہے ہیں ان کے دیوی دیوتاؤں کو؟ یہ ہماری تہذیب ہے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، یہ ہمارے اخلاق ہیں جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اس کا زہر دیکھ کر کے پتا چلتا ہے کہ اس کا کوئی دین اور دھرم نہیں ہے، دھرم میں رہنے والا ایسی زہر نہیں اگلتا۔ بہرحال یہ میری گزارش ہے مسلمانوں سے، یا تو پھر یہ مباہلے کے لیے تیار ہو جائے، جو اس کے لیے جہاں جگہ ہو میرے نام سے لیٹر ایشو کرے، اور حکومت، پرشاسن، میڈیا اس کو ہلکے میں نہ لے، اس کو اجازت دے دے۔ یہ دکھانا چاہتا ہے، یہ ثابت کرنا چاہتا ہے اسلام کو جھوٹا، قرآن کو جھوٹا ثابت کرنا، اس کو ثابت کرنے دے دیا جائے۔ اگر وہ ثابت کیا، اور اگر نہیں ثابت کر سکا تو پھر یاد رکھ لینا، صبح قیامت تک تمہیں پہچانا جائے گا، صبح قیامت تک تمہیں پہچانا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ مباہلے کی بات چلتی رہے گی، اور میری یہ چنوتی برقرار رہے گی۔ وہ کہتا ہے میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے،
تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے جیسے پاکھنڈی ہیں یہاں پر؟ الحمدللہ ہم حسینی ہیں، اگرچہ آل میں نہ ہوں لیکن حسینی کردار ہم نے بچپن سے سنا ہے۔ ارے ہماری ماں نے ہمیں گود میں حسین اعظم کے کربلا کی داستانیں سنائی۔ ہم مات نہیں کھا سکتے، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے انشاءاللہ العزیز۔ اے مسلمانوں، اپنے جذبوں کو بیدار رکھو۔ کوئی یہ کہتا ہے اگر کہ یہ جذبات کو بھڑکا رہے ہیں، اس سے صرف یہ کہہ دینا جذبات کا نام ہی زندگی ہے۔ اب اگر نبی کے نام پر جذبات نہیں بیدار ہوئے تو اس سے بہتر ہے کہ تم مر جاؤ، سو جاؤ۔ آپ یاد رکھ لینا، یہ حکومت سے بھی میری گزارش ہے، اپیل ہے، تم ویسے بھی مارنا چاہتے ہو نا، ہم آ جاتے ہیں، باہر گھٹ گھٹ کر کے مرنے سے بہتر ہے کہ ہم نام مصطفیٰ پر نکل کر کے موت کو قبول کرنے کو ہم تیار ہیں۔ یوں بھی تو کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا پرچم بلند کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ساری خانقاہیں، سارے علماء، سارے مداری، ساری تحریکیں، ساری تنظیمیں، سب سے میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں، اب وقت کسی کے گھر کا نہیں، کسی کی سجادگی کا نہیں، کسی کی پراپرٹی کا نہیں، بلکہ تمہارے جان ایمان کا سوال آ چکا ہے، تمہارے ایمان کی جان رسول اللہ کا سوال ہے۔ لہٰذا آپ سب ایک ساتھ مل کر کے آواز اٹھائیں گے، یا تو پھر اس پاکھنڈ کو روکیں گے یا تو پھر ہم اس زمین پر باقی نہیں رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔